السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی امتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، عبادتیں کرنے کی، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مبارک مہینہ پوری امت کے لیے خیر و برکت والا مہینہ بنا دے۔ عالم اسلام کے اندر یا جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اسی طرح سے عالمی وبا کورونا سے ہمیں اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ دراصل قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کو نازل کرنے کے لیے اس مبارک مہینے کا انتخاب کیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور رمضان کے درمیان گہرا ربط اور گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلاف کرام جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو حدیث کے درس و تدریس چھوڑ کر کے یا دنیاوی مشغلوں کو چھوڑ کر کے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی آیتوں کے تدبر اور تفکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ خود پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سال جبریل امین رمضان میں میرے پاس آیا کرتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرایا کرتے تھے۔ البتہ جس سال میری وفات ہوئی 2 مرتبہ جبریل امین آئے اور قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کرایا گیا۔ دوستو، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اور آپ کو موقع عنایت فرمایا ہے، اس مبارک مہینے سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تفسیر کا پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے ان آیتوں کی تدبر، ان آیتوں کے بارے میں تدبر اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، اسی مناسبت سے میں نے اس مناسب سمجھا کہ اس سال آپ حضرات کے سامنے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی ان صورتوں کی تفسیر مختصر طور پر بیان کروں جو تقریباً ہر مسلمانوں کو یاد ہے، یا جو عام طور پر لوگ اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کے سب سے پہلے شروع میں لکھا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جب کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، تو اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، اور مقدمے میں عام طور پر 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مقدمہ عموماً بڑا مختصر ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات، مقدمے کے اندر مصنف، کتاب لکھنے والا یہ ذکر کرتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد اور ہدف کیا ہے۔ تیسری چیز کہ عام طور پر مقدمے کے اندر آدمی بڑا فصیح اور بلیغ اور 2 ٹوک جوامع الکلم استعمال کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز، عام طور پر مقدمے کی شروعات میں یا مقدمے کے اندر اللہ رب العالمین کی بندہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی یہ پہلی سورت جو مقدمے کے طور پر سورہ فاتحہ جو سب سے پہلے لکھی گئی ہے قرآن مجید کے اندر، اس سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ دوستو یہ سورت مکی ہے،
اور مکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہوں، چاہے کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔ اور مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ گرچہ اس سلسلے میں علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ مثال کے طور پر کہا گیا مکی صورتوں کی پہچان یہ ہے کہ جس میں مشرکین کا رد کیا گیا ہو، جس میں عذاب کا ذکر کیا گیا ہو، جس میں نفس کی تہذیب اور اصلاح کی دعوت دی گئی ہو، جس میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہو۔ بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے کہا مدنی صورتیں وہ ہیں جس میں یہودیوں پر رد کیا گیا ہو، منافقین کا رد کیا گیا ہو، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہو۔ لیکن ان تمام میں راجح قول یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ دوستو، اس سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سورہ فاتحہ سے پہلے ہم چاہتے ہیں آپ حضرات کے سامنے سورت کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کرتا چلوں۔ سورت کے ایک معنی ہوتے ہیں بلندی کے یا منزل کے، اور سورت کو سورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گویا کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورت کے معنی شرف اور بلندی کے ہوتے ہیں، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ چونکہ سورت کے اندر تمام مضامین مکمل طور پر یا اپنے یہ مضامین میں کیا ہے مکمل ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورت کے بعد آیت ہوتا ہے۔ آیت کے معنی علامت اور نشانی کے ہوتے ہیں، اور آیت کو آیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سابقہ کلام جو آنے والا ہوتا ہے، جو کلام گزر چکا ہوتا ہے، اس سے الگ ہوتا ہے، اس سے منقطع ہوتا ہے۔ ان آیت ملک ہی، ان کے بادشاہت کی نشانی۔ تو اسی وجہ سے دوستو آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آیت دوسرے آیت سے جدا اور منفرد ہوا کرتی ہے۔ دوستو، سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، اور اگر کسی بھی سورت کے یا کسی بھی چیز کے زیادہ نام ہوں تو یہ اس کی اہمیت اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بہت سارے نام ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب سورہ فاتحہ کے تقریباً 22 سے زیادہ نام ہیں تو یہ اس سورت کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحہ ہے، اور اس کو فاتحہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے آغاز میں لکھا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کے شروع میں لکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام ام الکتاب ہے۔ اسی طرح سے ام الکتاب ام القرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی، کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور سبع مثانی ہے، یعنی بار بار پڑھے جانے والی 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح سے اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، اس کا ایک نام الحمد بھی ہے، اس کا ایک نام الشکر بھی ہے، اس کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام نور بھی ہے، اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اسی طرح سے دوستو اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، کافیہ اور شافیہ اور رقیہ دم۔ تو دوستو جس بھی سورت کے زیادہ نام ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جو ہے بتلانا مقصد ہوتا ہے۔ دوستو سورہ فاتحہ تقریباً 7 آیات پر مشتمل ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس سورت کی پہلی اور مستقل آیت ہے، اور اس سلسلے میں بسم اللہ کے بارے میں مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ البتہ اس کے اندر 25 کلمات ہیں اور 113 حروف ہیں۔ قرآن مجید کہ اس سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ مجھے بلایا آواز دی اور میں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا اور نماز پڑھنے کے اندر مصروف رہا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز سے منع کیا تھا؟ میں نے تمہیں آواز لگائی تھی، کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے تو اس کا جواب دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن قبل ان تخرج من المسجد، میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھلاؤں گا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چنانچہ جب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہا یہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے، یہی وہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ہماری بستی کے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی آدمی دم کرنے والا ہے؟ کہتے ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس آدمی کے بارے میں کہا ہم لوگوں کو یہ گمان نہیں تھا کہ یہ آدمی دم کرنا بھی جانتا ہے۔ چنانچہ وہ سردار کے پاس گیا اور دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ہمیں 30 بکریاں دے دی جائیں۔ اس نے ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا کیا تم دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اب کوئی بات نہ کرو، یہاں تک کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ کہا جب ہم مدینہ واپس آئے سفر سے اور اس واقعے کا ذکر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو آپ نے پوچھا ما کان یدریہ انہا رقیہ اقسموا واضربوا لی بسہم، کیا اسے معلوم تھا کہ یہ دم ہے؟ بہرحال تم لوگوں نے گویا کہ ایک طرح سے درست کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور مجھے بھی حصہ دے دو۔ تو دوستو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنے سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، اسی وجہ سے اس کا ایک نام رقیہ ہے، دم ہے۔